فرقہ معتزلہ ہے، یہ دوسرے جو فرق ہیں، فرق باطلہ ہیں، یہ ان سے کتنا متاثر ہے؟ کیا ان سے بھی کوئی انہوں نے کچھ چیزیں لی ہیں، یا یہ خود سے ہی اپنی جو عقائد و نظریات ہیں انہوں نے جو ہے وہ ان کو ایجاد کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نام لے کے دیکھنے میں یہ بڑا خوشنما نعرہ ہے، لیکن اس کے اندر جو کفر اور باطل انہوں نے چھپایا ہوا ہے۔ ان کا منہج استدلال کیا، یعنی استدلال قرآن و سنت سے کس حد تک لیتے ہیں؟ العقل علی النقل، یہ عقل کو، انسانی عقل کو قرآن و سنت پر مقدم سمجھتے ہیں۔ کیا یہ واقعہ ہی جہمیہ سے نکلے ہیں معتزلہ جو ہیں یا نہیں؟ بڑی واضح طور پہ کہہ دی تھی، جو تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ اس کی نہ کوئی فرضی عبادت قبول کرے گا، نہ اس کی اللہ تعالیٰ کوئی نفلی عبادت قبول کرے گا۔ ہمارے جو سلف صالحین ہیں ان کا ان کے بارے میں کیا موقف ہے کہ ان کا کیا حکم ہے؟ یہ دائرہ اسلام میں ہے یا دائرہ اسلام سے باہر ہے؟ فلا ریب انہم من امت محمد، اس میں کوئی شک نہیں، ایسے معتزلہ امت محمدیہ میں سے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عقیدہ کی راہ نجات ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ سعد الرحمان۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر ارشاد الحسن ابرار صاحب۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں فرقہ معتزلہ کے بارے میں بات کی تھی، ان کی جو بنیادیات ہیں ان کے بارے میں بات کی تھی، فرقہ معتزلہ کو معتزلہ کیوں کہا جاتا ہے اور دیگر اس طرح کی بنیادی چیزیں۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم اسی فرقہ معتزلہ کے بارے میں بات کریں گے اور اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ تو چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف اور اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں خیر؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، ہماری گفتگو جو ہے وہ فرقہ معتزلہ کے بارے میں جاری تھی اور چند بنیادی چیزیں جو ہیں وہ ہم نے ڈسکس کی تھیں، تو میں چاہوں گا کہ اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں۔ تو میں سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو فرقہ معتزلہ ہے، یہ دوسرے جو فرق ہیں، فرق باطلہ ہیں، یہ ان سے کتنا متاثر ہے؟ کیا ان سے بھی کوئی انہوں نے کچھ چیزیں لی ہیں، یا یہ خود سے ہی اپنی جو عقائد و نظریات ہیں انہوں نے جو ہے وہ ان کو ایجاد کیا ہے؟ نہیں، اگر ہم دیکھیں تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں تو پہلے جو فرقہ باطلہ جو ہے وجود میں آئے وہ خوارج تھے، جی۔ پھر ان کے بعد جہمیہ، تو پھر یہ تیسرے نمبر پہ معتزلہ جو ہے ان کا وجود سامنے آیا۔ جی۔ تو لازمی بات ہے کہ یہ اپنے سے پہلے لوگوں سے متاثر ہوئے، تو اور باطل جو ہے باطل کے قریب بھی ہوتا ہے، تو اسی طرح جو معتزلہ ہیں وہ جہمیہ کے قریب ہیں یا جہمیہ سے نکلے ہیں۔ کئی اہل علم جیسا کہ امام احمد رحمہ اللہ ہے، وہ معتزلہ کو جہمیہ کہتے تھے کہ جہمیہ کے کچھ عقائد معتزلہ میں آ گئے اس وجہ سے۔ تو بہرحال یہ جو جہمیہ ہیں یہ کئی ایک دیگر فرقوں سے متاثر ہے، مثال کے طور پر یہ خوارج سے متاثر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کئی انہوں نے نظریات اپنے خوارج سے لیے۔ خوارج کا نظریہ ہے جو مرتکب الکبیرہ ہے وہ کافر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ معتزلہ جو ہیں وہ کہتے ہیں جو مرتکب الکبیرہ ہے وہ کافر تو نہیں لیکن دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو دنیا میں یہ کہتے ہیں ہوا فی منزلۃ بین المنزلتین، کفر اور اسلام کے درمیان ایک جگہ ہے جہاں پر مرتکب الکبیرہ کھڑا ہے۔ دنیا میں تو انہوں نے نام مرتکب الکبیرہ کا خوارج سے الگ رکھا، لیکن آخرت میں یہ خوارج کے بالکل ساتھ ہے۔ خوارج کہتے ہیں مرتکب الکبیرہ اگر کبیرہ گناہ کی حالت میں بغیر توبہ کیے مر گیا تو وہ کافر ہو جاتا ہے، تو لہٰذا وہ آخرت میں جہنم میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ، تو لہٰذا یہ بھی کہتے ہیں وہ آخرت میں جہنم میں۔ تو گویا کہ ان کا جو نظریہ ہے وہ خوارج والا ہی نظریہ ہے۔ اس طرح ایک خوارج کا اور ایک نظریہ ہے وجوب الخروج علی الائمۃ الجور، کہ فاسق و فاجر ظالم قسم کے جو حکمران ہیں ان کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا۔ تو یہ معتزلہ کا بھی وہی نظریہ ہے، بلکہ ان کے جو 5 اصول ہیں ان میں سے ایک اصل ایک بنیاد یہ ہے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نام لے کے دیکھنے میں یہ بڑا خوشنما نعرہ ہے، لیکن اس کے اندر جو کفر اور باطل انہوں نے چھپایا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایک حکمران ہے، وہ فاسق ظالم ہو سکتا ہے لیکن وہ کافر نہیں ہے، اس کے خلاف یہ علم بغاوت بلند کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تلوار کے ساتھ بھی ہمیں اس کا مقابلہ کرنا پڑے تو ہمیں کرنا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں مرتکب الکبیرہ کے بارے میں یا حاکم وقت کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا، یہ معتزلہ نے خوارج سے لی ہیں۔ اس طرح ان کا جو تعلق ہے وہ قدریہ ایک فرقہ جو تقدیر کے منکر ہیں ان کے ساتھ بھی بڑا گہرا ہے،
جو تقدیر کے منکر ہیں تو یہ معتزلہ نے بھی یہ نظریہ قدریہ سے لیا. یہ کہتے ہیں انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے, اللہ تعالیٰ خالق نہیں ہے, تو یہ تقدیر کو پراپر نہیں مانتے. جس طرح آپ جانتے ہیں صحابہ کرام کے آخری دور میں کچھ تقدیر کے منکر لوگ پیدا ہوئے, جیسے معبد الجہنی تھا, غیلان الدمشقی تھا, یونس الاسواری اور دیگر کئی لوگ تھے جو تقدیر کے منکر تھے, جو کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو تقدیر میں نہیں لکھ رکھا, بلکہ جب چیزیں رونما ہوتی ہیں تو تب نعوذ باللہ لوگوں کے سامنے بھی آتی ہیں اور پھر اللہ کو بھی پتہ چلتا ہے. تو اسی طرح کا نظریہ جو ہے معتزلہ کا بھی ہے. تو انہوں نے بھی یہ تقدیر کے انکار کا معاملہ یا انسان کے اپنے افعال کے خود ہونے کا جو نظریہ ہے یہ انہوں نے قدریہ سے لیا, تو قدریہ سے متاثر ہیں. اسی طرح معتزلہ جو ہیں صفات کے باب میں, اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کے باب میں جہمیہ سے متاثر ہیں. جہمیہ کا نظریہ وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کا بھی انکار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے صفات کے بھی منکر ہیں, جبکہ معتزلہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے صفات کے منکر ہیں. تو صفات کے منکر ہونے میں وہ متاثر ہیں جہمیہ سے. جیسا میں نے پہلے ذکر کیا, اسی وجہ سے امام احمد, شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ, دیگر کئی اہل علم معتزلہ کو جہمیہ کہا کرتے تھے کہ جو جہمیہ والے نظریات ہیں وہ معتزلہ میں بعین ہی کئی عقائد و نظریات پائے جاتے ہیں. صحیح. تو خلاصہ یہی ہے کہ معتزلہ جو ہیں خوارج سے بھی متاثر ہیں, ان کے باطل عقائد ان میں پائے جاتے ہیں. قدریہ سے بھی متاثر ہیں, ان کے باطل عقائد ان میں پائے جاتے ہیں. جہمیہ سے بھی متاثر ہیں, ان کے باطل عقائد بھی ان میں پائے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ ابھی یہ 3 فرق جو ہیں ان سے متاثر ہیں, جہمیہ سے, اسی طرح جو ہے خوارج سے, قدریہ سے, ان سے متاثر ہیں. تو ان سے بھی کیا آگے فرقے بنے ہیں, ان سے بھی دیگر فرقے نکلے ہیں یا یہ وہیں پر یعنی معتزلہ ہی برقرار ہیں آج تک؟ دیکھیں مین نام تو ان کا معتزلہ ہے, لیکن البتہ ان کے مختلف فرقے ہیں جن میں کئی قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں. جو معتزلہ کے مین وعن نظریات تھے, کچھ نظریات ایسے ہیں وہ فرقوں میں پائے جاتے ہیں. ان کے جو آگے شاخیں آپ کہہ لیں, یہ تقسیم در تقسیم, یہ آگے پھر تقسیم ہوتے رہے, تو ان کے کئی ایک فرقے ہیں. امام گزرے ہیں ایک بہت بڑے, عبد القاہر البغدادی, ان کی کتاب ہے الفرق بین الفرق. اس میں انہوں نے معتزلہ کے تقریباً 20 فرقوں کا ذکر کیا. تو اس کا مطلب ہے ان کے اندر لمبا چوڑا اختلاف تھا. اسی طرح ایک امام ہیں ابو المظفر الاسفرائینی, ان کی کتاب ہے تبصیر فی الدین, اس میں بھی انہوں نے معتزلہ کے 20 فرقوں کا ذکر کیا ہے. اس طرح ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں ذکر کیا تھا امام مقریزی رحمہ اللہ کا, ان کی کتاب ہے المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار, اس میں بھی انہوں نے معتزلہ کے 20 فرقوں کا ذکر کیا ہے. جبکہ ایک اور بہت بڑے فرق کے امام ہے امام شہرستانی, ان کی کتاب ہے الملل والنحل, اس میں انہوں نے معتزلہ کے 12 فرقوں کا ذکر کیا. اسی طرح ایک امام محمد فخر الدین الرازی, ان کی بڑی مشہور کتاب ہے اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین, اس میں انہوں نے فرق 17 معتزلہ کے 17 فرقوں کا ذکر کیا. یہ جو تفاوت ہے, کسی اہل علم نے زیادہ فرقے ذکر کیے, کسی نے کم ذکر کیے, اس کی بنیادی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کچھ فرقے کچھ علاقوں میں پائے جاتے تھے جبکہ دیگر علاقوں میں نہیں پائے جاتے تھے. تو جن علاقوں میں پائے جاتے تھے وہاں کے اہل علم نے ذکر کر دیے, جہاں نہیں پائے جاتے تھے وہاں کے اہل علم نے ذکر نہیں کیے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کچھ اہل علم نے اس گروہ کو باقاعدہ ایک فرقہ نہیں سمجھا, ایک جتھا سمجھا یا ایک ٹیم سمجھا یا کچھ لوگ سمجھا, تو اس نے ان کو ایک فرقہ باقاعدہ شمار نہیں کیا. تو اس وجہ سے اس کے ہاں فرقوں کی تعداد, معتزلہ کے فرقوں کی تعداد کم ہوئی. جس نے ان کو باقاعدہ فرقہ سمجھا ان کے ہاں معتزلہ کی تعداد زیادہ ہو گئی فرقوں کی. لیکن جب ہم مجموعی اعتبار سے دیکھیں تو سب اہل علم یا علماء فرق اس بات پر متفق ہیں کہ معتزلہ کے 2 گروہ پکے تھے. ایک کو کہا جاتا ہے معتزلہ بصرہ اور ایک کو کہا جاتا ہے معتزلہ بغداد. یہ جو تھے 2 انسٹیٹیوٹ تھے آپ یوں کہہ لیں, ان کے ایک 2 مدارس یا 2 دینی مرکز تھے آپ یوں کہہ لیں. ایک بغداد میں تھا اور ایک بصرہ میں تھا. جو بغداد میں ان کا مرکز تھا اس کا جو مؤسس تھا, بنیاد رکھنے والا, وہ تھا بشر بن معتمر. یہ بصرہ میں گیا
وہاں سے اس نے اعتزال یا معتزلہ کے عقائد و نظریات اپنائے، تو واپس آ کے بغداد میں اس نے ایک مرکز قائم کیا، تو اس نے وہاں پر معتزلہ کے عقائد پھیلانا شروع کر دیے۔ اسی طرح جو بغداد میں اس کے ساتھ بشر بن معتمر کے ساتھ دیگر لوگ تھے، ان میں جعفر بن مبشر بھی ہے، جعفر بن حرب بھی ہے، ابو القاسم البلخی بھی ہے، ابو الحسین الخیاط بھی ہے، کافی لوگ ہیں۔ جبکہ بصرہ میں ایک ان کا معتزلہ کا مرکز تھا، وہاں پر جو لوگ تھے وہ معتزلہ کے سرکردہ تھے، مذہب اعتزال کی بنیاد رکھنے والے تھے، جیسے واصل بن عطا ہے، عمر بن عبید ہے، یہ لوگ تھے وہاں پر موجود تھے۔ تو بہرحال یہ جو دو فرقے ہیں، معتزلہ بغداد یا معتزلہ بصرہ، یہ سب علماء فرق کے ہاں موجود ہیں، ان کا ذکر ملتا ہے۔ بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فتاویٰ میں لکھا ہے، جو معتزلہ بغداد تھے نا، وہ اپنی بدعات اور خرافات کے لحاظ سے معتزلہ بصرہ سے زیادہ برے تھے۔ بلکہ کچھ اہل علم نے تو یہ بھی لکھا ہے وہ روافض کے قریب تر تھے، جو روافض کے نظریات ہیں وہ معتزلہ بغداد کے نظریات تھے۔ تو بہرحال یہ ان کے مختلف فرقے تھے جو اہل علم نے ذکر کیے ہیں۔ تو ان کا منہج استدلال کیا، یعنی استدلال قرآن و سنت سے کس حد تک لیتے ہیں، یا ان کے کوئی اپنے جو مصادر ہیں؟ دیکھیں، جو فرق باطلہ ہیں، جب ہم باطل کہتے ہیں تو اس لفظ سے ہی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن و سنت کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے نا وہ رسمی سا ہے۔ جیسے آج کل اوورآل مسلمان ہیں، بے عملی ہے، وطن عزیز اسلامی جمہوریہ آف پاکستان میں تقریباً 90+ جو لوگ ہیں وہ بے نماز ہیں۔ کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں، بلکہ بس اوقات اسلام کے ٹھیکیدار بھی بنتے ہیں، لیکن پنجگانہ نماز پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں ملتی۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ تو جو ہیں ہی فرق باطلہ، اس کا مطلب ہے ان کا منہج استدلال یا ان کے جو مصادر ہیں وہ قرآن و سنت نہیں ہو سکتے نا۔ تو ان کا جو منہج استدلال ہے یا جہاں سے وہ اپنی اس تعلیمات لیتے ہیں وہ قرآن و سنت نہیں ہو سکتے۔ قرآن و سنت تو سراپا ہدایت ہے، بلکہ رشد و ہدایت کا منبع ہے۔ تو یہ قرآن و سنت کو انہوں نے چھوڑا تو تبھی یہ گمراہی کے رستے پہ چلے۔ تو سب سے پہلے ان کا جو ایک طریقہ ہے منہج استدلال میں، وہ ایک اصول ہے جو ہم کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں، خاص کر معتزلہ کا، وہ کہتے ہیں تقدیم العقل علی النقل۔ یہ عقل کو، انسانی عقل کو قرآن و سنت پر مقدم سمجھتے ہیں۔ یہ انسانی عقل کی تقدیس کے حد تک جاتے ہیں، یہ انسانی عقل کو فوقیت دیتے ہیں۔ قرآن و سنت کی ان کے ہاں ثانوی حیثیت ہے، انسانی عقل کی ان کے ہاں سب سے پہلی حیثیت ہے۔ یعنی وہ قرآن و سنت کی نس لے لیں گے جو عقل کو سمجھ آتی ہے، جو نہیں سمجھ آتی وہ چھوڑ دیں گے۔ سمجھ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک بات تو ہے کسی حد تک، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے قرآن و سنت انسانی عقل کے خلاف ہو؟ خلاف نہیں ہے۔ ہاں، ہماری عقل جو ہے وہ منحرف ہو چکی ہوتی ہے، اس کی جو اصل شکل ہے وہ بگڑ چکی ہوتی ہے، وہ ماحول سے یا باطل افکار سے متاثر ہو چکی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ہمیں قرآن و سنت میں سکم نظر آتا ہے، یا عقل ناقص بھی ہو سکتی ہے، عقل ناقص ہوتی ہے، خامیاں نظر آتی ہیں، تو یہ وجہ ہے۔ تو یہ کہتے ہیں جی نہیں، جو عقل نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے، حالانکہ حرف آخر تو اللہ تعالیٰ کا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ بے شک بے شک۔ تو معصوم عن الخطا تو شریعت ہے نا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، ذات ہے، تو شریعت سازی مکمل ہو چکی ہے۔ تو یہ لوگ اپنی عقل کو دین اسلام میں داخل کرتے ہیں، کہتے ہیں جی نہیں، اصل چیز عقل ہے، دین اسلام یا قرآن و سنت اس کے تابع ہیں، تو جو چیز ہمیں عقل کہے گی ہم اس کو مانیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وجہ سے یہ گمراہی کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں مزید جو ہے وہ پھنستے چلے گئے۔ دوسرا ان کا ایک سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے، یہ خبر واحد کو نہیں مانتے۔ خبر واحد مطلب ایک آدمی کو کہتے ہیں، ایک آدمی کی خبر۔ اب دیکھا جائے جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے وہ اپنے اپنے وقت میں اکیلے ہی تھے، ایک وقت میں ایک ہی نبی کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اس ایک نبی نے آ کر جو ہے نبوت کا اظہار کیا، بتایا لوگوں کو میں نبی ہوں، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات لوگوں کو پہنچائی، وہ ایک ہی ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کے ہاں کہتے ہیں جی نہیں، جو ایک آدمی کی خبر ہے، دوسرے لفظوں میں وہ احادیث جن کے اندر عقائد، افکار، نظریات کی تعلیم ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ملائکہ، فرشتوں، جنت اور جہنم کے بارے میں، اگر تو اس حدیث کو بیان کرنے والا راوی ایک ہے، وہ کہتے ہیں جی نہیں، ہم نہیں اس کو مانتے، یہ خبر واحد ہے، یہ یقین کا فائدہ نہیں دیتے۔ اس سے گمان کی حد تک تو پتہ چلتا ہے انفارمیشن کا، لیکن یقین نہیں حاصل ہوتا۔ اگر ہم دیکھیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم
دیگر انبیاء کرام وہ اکیلے ہی آئے. اکیلے ہی ہیں. اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے صحابہ کرام کو بھیجا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن میں معلم بنا کر بھیجا, اپنا نائب اور قاصد بنا کے بھیجا, وہ بھی اکیلے بھیجے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کے معلم مدینہ ان کو کہا جاتا ہے, اکیلے بھیجا. اکیلے بھیجا. کئی مہمات پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے صحابہ کرام کو بھیجے. حدیث میں آتا ہے اکیلا آدمی بھی چاند دیکھ لینا کہ چاند نکل آیا تو اس پر روزہ رکھنا فرض ہے. تو یہ لوگ جو ہے ان کا جو نظریہ ہے یا جو منہج استدلال ہے, ان کے جو اصول ہیں وہ باطل اصول ہیں, خبر واحد کو نہیں مانتے. ان کا ایک بہت بڑا امام گزرا ہے قاضی عبد الجبار المعتزلی, شرح الاصول الخمسہ کتاب میں ذکر کرتا ہے. وہ کہتا ہے جی جو خبر واحد ہے نا وہ یقین کا فائدہ نہیں دیتے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اس طرح تو پھر سارا سسٹم معطل ہو جائے گا. ہر ملک میں وزیر اطلاعات ایک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو کوئی پروسیس, جو کوئی سسٹم, جو کوئی ڈیسیژن بند کمرے میں ہوا ہوتا ہے اس نے ایک نے آ کر اطلاع دینی ہوتی ہے. تو مخبر خبر دینے والا تو وہ ایک ہی ہوتا ہے. لیکن یہ لوگ اس کے مخالف ہیں, یہ عقل کے بھی مخالف ہیں اور دین کے تو مخالف ہیں ہی ہیں. لیکن اپنے جو فرقے کا بانی ہے یا امام ہے وہ بھی تو ایک ہی ہے, وہ ایک ہے, اس کی مان لیتے ہیں, اس بات لیتے ہیں اور حدیث کی. ہاں جی, اصل بات یہی ہے کہ ان کی اپنی عقل جو ہے وہ گمراہ ہو چکی ہوتی ہے. تو گمراہ عقل کو قائل کرنا تو آسان ہے نا. تو جو عقل قرآن و سنت کے اوپر چل رہی ہے, قرآن و سنت کو اپنا نصب العین سمجھتی ہے, قرآن و سنت کو ہی رشد و ہدایت کا منبع سمجھتی ہے, وہ ان کے ہاتھوں گمراہ نہیں ہوتی. اور الحمدللہ ایک موحد جو ایک توحید پرست ہے, جو قرآن و سنت کو امپورٹنس دیتا ہے, اپنا جو ہے دین اور ایمان سمجھتا ہے, وہ ان لوگوں کے ہتھے نہیں چڑھتا اللہ کے فضل سے. دوسرا آپ نے پہلے شروع میں ذکر کیا کہ جن فرقوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے اس میں جہمیہ ہیں, قدریہ ہیں, خوارج ہیں. تو میں جہمیہ کے بارے میں آپ نے کہا کہ امام احمد بن حنبل اور اسی طرح ایک اور امام کا نام لیا کہ وہ ان کو جہمیہ سمجھتے تھے. تو کیا یہ واقعہ ہی جہمیہ سے نکلے ہیں معتزلہ جو ہیں یا نہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں کسی حد تک یہ جہمیہ سے ہی نکلے ہیں, کیونکہ جہم بن صفوان وہ پہلا بدبخت تھا جس نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا تھا. تو یہ جو جہمیہ ہیں, یہ جو معتزلہ ہیں, ان کے نظریات وہی ہیں. مثال کے طور پر جہمیہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر ہیں, معتزلہ بھی منکر ہیں. جہمیہ اللہ تعالیٰ کی قیامت والے دن رویت اور دیدار کے منکر ہیں, معتزلہ بھی منکر ہیں. جہمیہ اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید کو مخلوق کہتے ہیں, معتزلہ بھی مخلوق کہتے ہیں. سیم ان کے نظریات ہیں, بلکہ بیسیوں ایسے نظریات ہیں جو جہمیہ سے بالکل ملتے جلتے ہیں. تو جہمیہ چونکہ تاریخ کے اعتبار سے ان سے پہلے آئے ہیں اور یہ بعد میں آئے ہیں, تو لہٰذا انہوں نے یہ باطل نظریات وہاں سے لیے. اور اس طرح اگر ہسٹری کو دیکھا جائے تو ان کے تانے بانے جو ہیں وہ ڈائریکٹ جہمیہ سے, یا وہ لوگ جن کے اندر جہمیت پائی جاتی تھی ان کے نظریات بھی ملتے ہیں, اور یہ عملاً بھی ان سے ملتے رہے ہیں. اس طرح شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی بڑی مایہ ناز کتاب منہاج السنہ النبویہ اس میں فرماتے ہیں کل معتزل جہمی, ہر معتزلی شخص جہمی ہے. ولیس کل جہمی معتزلی, ہر جہمی معتزلی نہیں لیکن ہر معتزلی جہمی ہے, کیونکہ ہر معتزلی کے جو نظریات ہیں وہ جہمیہ والے ہیں. یعنی اصل جہمیہ ہے, اصل جہمیہ ہے, وہ اصل ہیں, یہ ان کی فرع ہے. تو انہوں نے اپنے عقائد و نظریات جہمیہ سے لیے. تو اس وجہ سے امام احمد اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ دیگر کئی ایک اہل علم معتزلہ کو جہمیہ کہتے تھے کہ جو جہمیہ والے عقائد و نظریات ہیں وہ ان میں پائے جاتے ہیں. بلکہ ان کو ایک ٹرم بولی جاتی ہے اہل علم کے درمیان, وہ اس کی انشاءاللہ ہم جو ہے وہ ایکسپلینیشن یا توضیح پھر کبھی کریں گے. المعتزلۃ مخانیث الجہمیہ, کہ معتزلہ جو ہیں وہ جہمیہ کے مخنث ہیں. انشاءاللہ اس کی جو ہے کبھی الگ ایک ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ایکسپلینیشن کریں گے انشاءاللہ. تو ہمارے جو سلف صالحین ہیں ان کا ان کے بارے میں کیا موقف ہے, کہ ان کا کیا حکم ہے, یہ دائرہ اسلام میں ہے یا دائرہ اسلام سے باہر ہے؟ دیکھیں, معتزلہ پر حکم لگانے سے پہلے ہم پھر مختصراً یہ ذکر کریں گے کہ معتزلہ کے اندر کئی فرقوں کے نظریات پائے جاتے ہیں. جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ معتزلہ قدریہ سے بھی متاثر ہیں. تو جو تقدیر کے منکر ہیں ان کے بارے میں تو اہل سنہ کا بالاتفاق یہ موقع ہے کہ وہ کافر ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیگر اہل علم نے صحیح مسلم میں یہ بات موجود ہے, بڑی واضح طور پہ کہہ دی تھی جو تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ اس کی نہ کوئی فرضی عبادت قبول کرے گا, نہ اس کی اللہ تعالیٰ کوئی نفلی عبادت قبول کرے گا.
جب معبد الجہنی نے تقدیر کا انکار کیا تو عبداللہ بن عمر دیگر اہل علم نے بڑے واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا۔ تو چونکہ تقدیر کے معاملے میں یہ قدریہ سے، اس طرح صفات کے معاملے میں یہ جہمیہ سے متاثر ہے، تو جہمیہ کو اہل علم نے ان کے جو نظریات ہیں ان کی وجہ سے ان نظریات کو کفر کہا اہل علم نے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ اسماء و احکام کے باب میں یہ وعیدیاں ہیں۔ اسماء و احکام سے مراد ہوتا ہے جو مرتکب الکبیرہ ہے دنیا میں اس کا نام کیا ہے۔ اسماء اسم کی جمع ہے، بے شک جس طرح اہل سنہ کہتے ہیں وہ مسلمان ہے لیکن فاسق ہے، مسلمان ہے عاصی ہے نافرمان ہے، جبکہ مرجیہ وہ کہتے ہیں مومن و کامل ایمان والا ہے مرتکب الکبیرہ۔ جبکہ یہ جو وعیدیہ ہے، جب ہم وعیدیہ کی ٹرم بولتے ہیں اس سے مراد دو فرقے ہوتے ہیں، خوارج اور معتزلہ، دونوں کو وعیدیہ کہا جاتا ہے۔ تو اسماء و احکام دنیا میں مرتکب الکبیرہ کا نام کیا ہے، احکام حکم کی جمع ہے، آخرت میں اس کا حکم کیا ہے، جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ تو اسماء و احکام میں معتزلہ جو ہے یہ خوارج سے متاثر ہے۔ تو یہ دیکھنے سے پہلے کہ یہ کافر ہیں یا مسلمان ہیں، یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کے قائد و نظریات کیا کیا ہیں، کن کن لوگوں سے ملتے ہیں۔ تو جو حکم ان کا ہے وہ حکم ان پر لاگو ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو اگر ہم قدر کے باب میں چلے جائیں تو قدریہ کو اہل سنت نے کافر کہا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر ہیں یہ بھی کفریہ عقیدہ ہے۔ جو وعیدیاں ہیں ایک موحد کو کافر بنا دیتے ہیں، مرتکب الکبیرہ کو دائرہ اسلام سے نکال دیتے ہیں، مسلمان کو کافر قرار دینا یہ بذات خود کفر ہے۔ بے شک۔ لیکن یہاں پر اہل علم یہ فرق ضرور ذکر کرتے ہیں، اور یہ پہلے ہم بڑی تفصیل سے جب تکفیر کے بارے میں ہم نے بات کی تھی ذکر کر چکے ہیں کہ قائل اور اس کے قول میں فرق کرنا یہ اہل سنہ کا امتیاز ہے۔ بسا اوقات قول تو کفر ہوتا ہے لیکن قائل کافر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ شروط اور وہ موانع اس کے اندر نہیں پائے جاتے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے اہل سنہ اس کو کافر نہیں قرار دیتے۔ اسی وجہ سے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ بعض معتزلہ جن کے اندر تجہم یا جہمیت پائی جاتی ہے، وہ معتزلہ ظاہراً اور باطن دین اسلام کو ماننے والے ہیں لیکن عقائد کے معاملے میں وہ گمراہ ہو گئے۔ تو وہ کہتے ہیں فلا ریب انہم من امت محمد، اس میں کوئی شک نہیں ایسے معتزلہ امت محمدیہ میں سے ہیں، یعنی کہ وہ کافر نہیں ہیں۔ ہاں ہم یہ کہیں گے ان کے جو نظریات ہیں وہ گمراہ کن ہیں، ان کے جو افکار ہیں وہ کفریہ ہیں۔ مثال کے طور پر وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر ہیں، یہ کفر ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے قیامت والے دن منکر ہیں، یہ کفر ہے۔ وہ قرآن مجید کو مخلوق کہتے ہیں، یہ کفر ہے۔ تو ان کے نظریات کفریہ ضرور ہیں لیکن سب معتزلہ کافر ہیں، یہ بات محل نظر ہے۔ جمہور اہل علم کا موقف یہی ہے کہ وہ کافر معتزلہ کافر نہیں ہیں، جن میں سے امام نووی نے المجموع میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، امام ابن دقیق العید نے احکام الاحکام میں ذکر کیا ہے، امام ابن رشد نے البیان والتحصیل میں، اور دیگر اہل علم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ معتزلہ کے افکار و نظریات کفریہ ہیں، معتزلہ بذات خود کافر نہیں ہیں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ جی سلامکم اللہ، بارک اللہ فیکم۔ تو ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ ہم نے فرقہ معتزلہ کے بارے میں بات کی ان دو ایپیسوڈز میں، آج کا ایپیسوڈ اس سے پہلا ایپیسوڈ، دونوں میں ہم نے فرقہ معتزلہ کے بارے میں بنیاد سے لے کے ان کی جو عقائد و نظریات ہیں سب چیزیں جو ہیں وہ ذکر کی۔ ہمارا مقصد جو ہے وہ تنقید برائے اصلاح ہے، یعنی ہم ان فرق کے بارے میں بات کر سکیں جو قرآن و سنت سے ہٹ کر ہیں، تاکہ ایک عام مسلمان جو سادہ لو ہے وہ اس بات کو سمجھ سکے کہ کون سے نظریات اور عقائد جو ہیں وہ قرآن و سنت سے ہٹ کر ہیں۔ بظاہر وہ خوشنما نظر آتے ہیں لیکن وہ اصل میں ان کی حقیقت جو ہے وہ بڑی المناک ہوتی ہے، اور وہ انسان کو جو سیدھی راہ ہے اس سے ہٹا دیتی ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری جو یہ بات ہے، یہ جو ہم دلائل پیش کرتے ہیں اور جو آپ کے سامنے قرآن و سنت سے چیزیں رکھتی ہیں وہ انشاءاللہ اصلاح کا سبب بنے گی۔ آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔